حسان کی سنت ہے اور نعت سننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. تو آپ میرے سرکار کی سنت ادا کریں، میں حضرت حسان کی سنت کو زندہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب، کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب، کہ کونو مقام گنبد خضرا ہے لاجواب، کونو مقام گنبد خضرا ہے یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. اور یہ بھی شعر جو ہے ملاحظہ کریں، کہہ دو سبحان اللہ. ہمیں سبحان اللہ بولا کرو. سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے. جب ہم سبحان اللہ کی ضربے لگائیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا، ہے نا. سرکار فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے عمل میں 90 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. آپ نیکیوں میں اضافہ کریں، سبحان اللہ بولیں. اب یہ نہ کہنے بار بار کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. میدان محشر میں پکڑ ہوگی آپ کی. بولتے کہاں تھے سبحان اللہ؟ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ کہو سبحان اللہ تب کہتے تھے سبحان اللہ. تو بغیر کہے بولیے سبحان اللہ. کہ حوران خلد بول مبارک ہو آمنا، حوران خلد بول مبارک ہو آمنا، کہ حوران خلد بول مبارک ہو آمنا، حوران خلد بول مبارک ہو آمنا. ارے آنگن میں تیرے عرش کا دولہ ہے لاجواب، آنگن میں تیرے عرش کا دولہ ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. اور دنیا کے اندر لاکھوں عورتیں آئی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن سب سے زیادہ افضل کون ہے وہ شعر کے ذریعے نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ لاکھوں کروڑوں عورتیں آئیں جہان میں، لاکھوں کروڑوں عورتیں آئیں جہان میں، کہ لاکھوں کروڑوں عورتیں آئیں جہان میں، لاکھوں کروڑوں آئے جہان میں. ارے سب عورتوں میں دیکھی گے زہرا ہے لاجواب، سب عورتوں میں دیکھی گے زہرا ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. بولو یا سبحان اللہ. ابھی ہمارا مجاز ہی نہیں بن رہا ہے. ہمارا مجاز جب بن جائے گا تب تو حضرت کا مجاز بنے گا. بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ایک اور شعر سنا دوں، کہہ دو سبحان اللہ. کہ ان کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے، ان کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے، مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے، ان کی مثال ڈھونڈ کے لانا محال ہے. ارے میرے حسین پاک کا سجدہ ہے لاجواب، میرے حسین پاک کا سجدہ ہے لاجواب. آخری شعر جو ہے حضرت علامہ زاہد رضا صاحب قبلہ کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. حضرت کی دعائیں لے کر آپ تک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں.
کہ مجبور ہو کے کہتا ہے یہ نجدی وہابی، مجبور ہو کے کہتا ہے یہ نجدی وہابی، کہ مجبور ہو کے کہتا ہے یہ نجدی وہابی، مجبور ہو کے کہتا ہے یہ نجدی وہابی۔ کیا؟ ارے احمد رضا کا دیکھئے فتویٰ ہے لاجواب، احمد رضا کا دیکھئے فتویٰ ہے لاجواب۔ آج ہر انسان کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، چھوٹا ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، بڑا ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، جوان ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، نمازی ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، حاجی ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مؤذن ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، بے نمازی ہو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے رہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ رات دن چلاتے رہیں، سر پٹک پٹک کے مر جائیں اور یہ کہتے رہیں اے مولا ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کمال تو یہ ہے کہ جب رب کعبہ کہتے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے جب اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ سمندر پر حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کو زمانہ حاجی علی کہتا ہے۔ اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے زمانہ اس کو تاج شریعہ کہتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے زمانہ مفتی اعظم ہند کہتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اور اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے زمانہ اسے اعلیٰ حضرت کہتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے حضور مفتی نانپارہ بناتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے علاء الدین بناتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے نظام الدین بناتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے فرید الدین بناتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے سید سالار مسعود غازی بناتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے برہان ملت بناتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے مجاہد ملت بناتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے صابر پاک بناتا ہے۔ ارے اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ کٹورے میں انا ساگر کو اشارہ کر دے تو پورا انا ساگر ایک کٹورے کے اندر آ جائے۔ اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے پھر اس کی شان عام آدمی کی طرح نہیں ہوتی ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے پھر وہ مردوں کو اگر ٹھوکر مار دے تو وہ مردہ مردہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہو گیا کرتا ہے۔ اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ دریائے دجلہ پر مصلی کو بچھاتا ہے پار ہو جاتا ہے، زمانہ حیران ہے یہ دریائے دجلہ پر مصلی بچھا دیا ہے اور دریا کے پار ہو گیا، زمانہ اس کو سلطنت الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتا ہے۔ اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے صدیق صداقت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے عمر فاروق اعظم عدالت کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے اسے عثمان غنی ذو النورین صحابت کا سلطان کہا جاتا ہے۔ ارے اللہ جسے اپنا بندہ کہتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ خیبر کے قلعے کے دروازے کو 40 صحابہ مل کر نہ اٹھا سکے، اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے تو علی نے تنہا خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھول پھینکا۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ
کرتا ہے پھر اس کی شان عام آدمی کی طرح نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے تو اسے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا پیغمبر بناتا ہے اسے داؤد نبی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے اسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے اسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے اسے حضرت یعقوب کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے اسے حضرت یوسف کہا جاتا ہے، اللہ جسے اپنا نبی بناتا ہے اسے حضرت الیاس کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب اپنا محبوب بناتا ہے تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ بیٹھا زمین پر رہتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اگر وہ اشارہ کرتا ہے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ اشارہ کرتا ہے تو ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریاں بھی نبی کا کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ بے جان کنکروں نے کلمہ پڑھا تمہارا، پا کر کے حکم سورج مغرب سے لوٹ آیا، عاشق تمہارا تم سے کہتا ہے میرے آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ حضرات محترم میں آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، لیکن اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ تو عالم تصور میں، عالم خیال میں نے ایک مرتبہ حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضری دی، میں نے عرض کیا حضور بتائیے نا اللہ ہے، آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہے، میں نے عرض کیا سرکار آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے کہا نہیں دیکھا، میں ایک قدم اور بڑھا، حضرت شیش کی بارگاہ میں حاضری دی، جواب ملا اللہ ہے دیکھا نہیں ہے سنا ہے، تمام نبی کہتے جا رہے ہیں اللہ ہے دیکھا نہیں ہے سنا ہے، اللہ ہے دیکھا نہیں ہے سنا ہے، اللہ ہے دیکھا نہیں ہے سنا ہے۔ عالم تصور میں، عالم خیال میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھی، میں نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم اللہ آپ کا لقب کلیم ہے، کلیم اللہ ہے، کلیم کے معنی ہوتا ہے بات کرنے والا، کلیم اللہ کے معنی ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے والا، میں نے عرض کیا اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ بتائیے نا اللہ ہے، آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہے، میں نے عرض کیا سرکار آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ اللہ ہے۔ میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھی، میں نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ اللہ سے جب کلام کیا، جب کلام ہوا آپ نے کلام کیا، باتیں کیا، اے موسیٰ کلیم اللہ کیا دیکھنے کی تمنا نہ ہوئی، کیا دیکھنے کی خواہش نہ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ارے او ناتان دیکھنے کی بات کرتا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، اے مولا تیری باتیں بہت اچھی ہیں، تیرا جلوہ کتنا اچھا ہوگا، اے مولا تیرا کلام بہت اچھا ہے، تیرا دیدار کتنا اچھا ہوگا، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیغمبر ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے، قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اسرار پر اسرار کیے جا رہے ہیں، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے، قاضی شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اسرار کیا اے مولا دکھا دے، جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری باتیں بہت اچھی ہیں، تیرا جلوہ کتنا اچھا ہوگا، تیرا دیدار کتنا اچھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے رب نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ کلیم اللہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کو قبول کر لیا، ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو آجا کوئی دور پر آجا، میں اپنا جلوہ دکھا دوں گا، اپنا دیدار کرا دوں گا۔ تاریخ شاہد ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوئی دور پر حاضر ہوتے ہیں، رب نے نور کی تجلی کو کوئی دور پر ڈالا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تاب نہ لا سکے، زمین پر بے ہوش ہو کر تشریف لے آتے ہیں، لیکن قاضی عیاض شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نظر کا پاور کیا تھا، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر
मील की दूरी का हजरत मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं। ये एक पैगंबर की नजर का आलम है। हजरात मोहतरम, अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ, लोगों बताओ अल्लाह है, आपका जवाब होगा हाँ हाँ अल्लाह है। मैं आपसे कहूँ कि आपने देखा है, आपका जवाब होगा नहीं देखा। मैं मस्जिद के इमाम से पूछूं, मस्जिद का इमाम जवाब देगा अल्लाह है, देखा नहीं है सुना है। मदरसे के मुदर्रिस से पूछिए, जवाब मिलेगा अल्लाह है, देखा नहीं है सुना है। हज़रात मोहतरम, किसी मुक्तदीनों से पूछिए, जवाब मिलेगा अल्लाह है, देखा नहीं है सुना है। अल्लामा ज़ाहिद रज़ा से पूछिए, जवाब मिलेगा अल्लाह है, देखा नहीं है सुना है। अरे कोई तो होना चाहिए जिसने रब के जलवों को देखा हो, रब का दीदार किया हो। तो आलम में तशक्कुर में, आलम में ख्याल में मैंने एक मरतबा आमना के लाल की बारगाह में हाजिर थी। मैंने अर्ज़ किया या हबीबी या रसूल अल्लाह, आदम का ईसा तमाम पैगंबर बोल रहे हैं अल्लाह है, देखा नहीं है सुना है, अल्लाह है, देखा नहीं है सुना है। या रसूल अल्लाह आप बताइए ना अल्लाह है। सरकार फरमाते हैं हाँ हाँ अल्लाह है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपको कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह है? क्या आपने देखा है? तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अरे वो रमजान देखने की बात करता है, मैंने अपने माथे की निगाहों से अपने रब के जलवों को देखा है, अपने रब का दीदार किया है। इसी की तर्जुमानी बरेली का इमाम यूं करता है और तेरे खैर क्या तुमसे नेहा है भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जिसकी नजर से खुदा न छुप सका हो, क्या हम गुलाम छुप सकते हैं? कोई आंखें बंद रहती हैं, मदीना देख लेते हैं। और मेरे सरकार को कहीं आने जाने की जरूरत क्या है? वो मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं, वो मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते। तो अब ये तस्लीम करिए, कोई देखे या न देखे सरकार देख रहे हैं। तो ये भी मानिए कि हम नेक काम कर रहे हैं तब भी सरकार देख रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं तब भी सरकार देख रहे हैं। बाप देखे या न देखे, ये देखना सरकार देख रहे हैं। जिस दिन आपके दिल में ये हो जाएगा फिर आपकी शान ये होगी, दस्तो दस्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी शान थी, हमने तारीख़ मुस्तफ़ा को अपने दिलों से निकाल दिया है, हमने सुन्नत रसूल को अपने दिलों से निकाल दिया है। ज़माना हम पर हावी हो गया। ऐ सुन्नियों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, दुनिया के अंदर भलाई चाहते हो, तो कसम खुदा की बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाओ, यहाँ पर भी कामयाब नजर आओगे, मैदान महशर में भी कामयाब नजर आओगे, दोनों जहां में कामयाब नजर आओगे। सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अब सुनो, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। बेहतरीन किसके बारे में कहा गया है? बेहतरीन इंसान वो है जिसने कुरान की तालीम को हासिल किया, सीखा और सिखाया। अब ये वो कुरान है जिसकी हर जगह जरूरत है। फातिहा हो तो कुरान की जरूरत, नमाज़े जनाजा हो तो कुरान की जरूरत, मस्जिद में नमाज पढ़ाना हो, इमामत की जरूरत हो तो कुरान की जरूरत, कब्र में उतारा जाए तो कुरान की जरूरत, हर जगह कुरान की जरूरत। अब फैसला आप करो, हमें अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना है या नहीं देना है। अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम को आम कर दो। अरे अपनी बेटियों के हाथ में ये बड़ा बड़ा मोबाइल तो दे दिया मगर कुरान नहीं दिया। लोगों, ये मोबाइल एक वायरस है, वायरस एक बीमारी है। आपने अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो रात दिन लगी हुई है, कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है, आपने नहीं पूछा। पैगाम है, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना। अगर देना चाहते हो उनके हाथ में कुरान दे देना, उनके हाथ में अम्मा आयशा की जिंदगी दे देना। अगर देना चाहते हो तो सूरत फातिमा दे देना। कसम खुदा की, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे घर से जो बच्चा पैदा होगा, अरे वो दुनियादार नहीं, वो हौसले आजम का गुलाम पैदा होगा।
مسلح دیں گے. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا, موبائل دے دیا. یہ اتنا بڑا مرد ہے, وہ 58-54 بڑا کرم ہوتا ہے اگر اسے نہ دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کے 58-54 ہیں, اگر زیادہ ضرورت ہے تو ان کے ہاتھ میں کی پیڈ موبائل دے دو. دیکھو وہ کہاں بات کر رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کتنا بڑا عالمیہ ہے. کون 7 لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بڑا بڑا موبائل دے دیا مگر قرآن کی تعلیم نہیں دیا. قرآن کی تعلیم دیا ہوتا تو وہ پہچانتی ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, علم کا مرتبہ کیا ہے, قرآن کی شان کیا ہے. اے لوگوں, یہی پیغام ہے, یہی جلسے سے پیغام ہے. اور نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے. آج نوجوان جو شادیاں کرتے ہیں, نوجوان دیکھتے ہیں کہ ہماری ہونے والی شریک حیات حور و پری کی طرح دکھتی ہے یا نہیں دکھتی ہے, ہماری ہونے والی بیوی ڈانس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, ہماری ہونے والی شریک حیات گانا گاتی ہے یا نہیں گاتی ہے. آج کا نوجوان یہ دیکھتا ہے. اے نوجوانوں, یہ مت دیکھنا, دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھنا تمہاری ہونے والی بیوی گانا گاتی ہو یا نہ گاتی ہو, یہ دیکھنا وہ نبی کی نعت پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے, ارے وہ ڈانس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. یہ مت دیکھنا, یہ دیکھنا کہ وہ قرآن پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے. تم یہ مت دیکھنا وہ پارٹیوں میں ڈانس کرتی ہے یا حور پری کی طرح دکھتی ہے یا نہیں دکھتی ہے. تم یہ مت دیکھنا, دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھنا وہ سنت فاطمہ پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اگر تم نے ایسی بیٹیوں کا انتخاب کیا جو قرآن پڑھتی ہے, جو سنت فاطمہ پر عمل کرتی ہے, جو سنت رسول کا اپناتی ہے, تو قسم خدا کی تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں قرآن دو, قرآن کی تعلیم کو عام کرو. بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دو. حضرت کا کام یہی ہے, لوگوں کو قرآن پڑھانا, قرآن سکھانا. الحمدللہ حضرت نے ادارہ کھول رکھا ہے, وہاں کئی لڑکے پڑھتے ہیں, ان آنکھوں نے دیکھا ہے, قرآن سیکھتے ہیں. ان کے اندر جب قرآن کی تعلیم ہوگی تو وہ جانیں گے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. جن بچوں کے اندر تعلیم قرآن نہیں ہوتی ہے نا, وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان آنکھوں نے دیکھا ہے. لیکن جن بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہ ڈرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے. ہمارا پیر ہم سے راضی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ماں باپ ناراض ہیں, پیر کو خوش رکھے ہو, خوب پیر دبا رہے ہو, خوب ہاتھ دبا رہے ہو, اور اپنے والدین کے ہاتھ پیر نہیں چوم رہے ہو, ساری عبادتیں بیکار. ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. حج کرنے چلے جائیے, لاکھوں روپیہ خرچ کر ڈالیے, کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا حج قبول ہو جائے. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ اچھی نیت کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ چہرے کی زیارت کی اپنے والدین کی, اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا. اپنے ماں باپ کو راضی رکھو, ماں باپ کو خوش کرو. حضرات اب ایک چیز اور بتاؤں. ایک نوجوان ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے. وہ نوجوان جب اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, ملاقات کے لیے پہنچا, دیکھتا کیا ہے, اس نوجوان نے دیکھا کہ اس کی شریک حیات حالت سجدے میں ہے, نماز پڑھ رہی ہے, عبادت کر رہی ہے. جیسے ہی دیکھا وہ کھڑا ہو گیا, جیسے ہی شریک حیات نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جیسے ہی سلام پھیرا دونوں میں سلام و کلام ہوا. میاں بیوی سلام و کلام کرتے ہیں. حضرات محترم, شریک حیات نے سوال کیا, اے میرے سرتاج, اے میرے آقا, کیا آپ بتائیے نا, کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ شوہر کہتا ہے نہیں, میں حافظ قرآن نہیں ہوں. بیوی دوسرا سوال کرتی ہے, اے میرے سرتاج, کیا آپ قاری قرآن
कुरान है। शौहर कहता है नहीं मैं कारी कुरान नहीं हूँ। बीवी तीसरा सवाल करती है क्या आप आलिम दीन हैं? शौहर कहता है नहीं मैं आलिम दीन नहीं हूँ। लेकिन कुर्बान जाओ वो इस्लाम की शहजादी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 पारे की हाफिज कुरान हूँ। क्या बात है। कितने पारे की? वो इस्लाम की शहजादी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 पारे की हाफिज कुरान हूँ। आज का नौजवान होता अपने माँ बाप के पास जाता, अपनी बहन के पास जाता, कहा दुल्हन नहीं आई ये कह रही है मैं पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन कुर्बान जाओ वो नौजवान कहता है ऐ मेरी शरीक हयात तू 30 पारे की हाफिज कुरान है? शरीक हयात कहती है हाँ मैं 30 पारे की हाफिज कुरान हूँ। नौजवान कहता है ऐ मेरी शरीक हयात अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं तब आऊँगा जब मैं हाफिज कुरान बन जाऊँगा। मैं तब आऊँगा जब मैं हाफिज कुरान बन जाऊंगा। अब नौजवान चला है, मदरसा पहुंचा। मदरसा पहुंचने के बाद हाफिज कुरान से मुलाकात किया। कहा हाफिज कुरान आपके यहाँ कितने साल में हाफिज कुरान बनाया जाता है? हाफिज साहब ने कहा हमारे यहाँ 3 साल में हाफिज कुरान बनाया जाता है। अगर अच्छे जहन वाला हो तो 2.5 साल में हाफिज कुरान बना दिया जाता है, और अगर अच्छे जहन वाला हो तो 2 साल में हाफिज कुरान बना दिया जाता है। कितने साल में बनाया जाता है? 3 साल में बनाया जाता है, 2.5 साल में बनाया जाता है, और अगर अच्छे जहन वाला हो तो 2 साल में बना दिया जाता है। लोहे का चबाना बताशा नहीं है, हाफिज कुरान बनना तमाशा नहीं है। समझ रहे हैं? वो नौजवान पहुंच गए हैं यहाँ से तो कहकर गया कि मैं अभी आता हूँ हाफिज कुरान बनने। काम अब वो जब हाफिज साहब ने कहा हमारे यहाँ 3 साल 2.5 साल 2 साल में बनाया जाता है, अब अचंभे में पड़ गया नौजवान। कहने लगा था थोड़ा और जल्दी नहीं होगा? जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह बोलिए, तकदीर आप में जल्दी। नौजवान ने कहा और जल्दी नहीं होगा? कहा नहीं भाई हमारे यहाँ तो इतने साल में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ अल्लाह के वली रहते हैं, वहाँ चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पता ये चला उलमा की बारगाह में जाने से कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता है। अगर है क्या नहीं है? एक हाफिज कुरान की बारगाह में गए, पता बता दिया तो वहाँ चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वो नौजवान चला है, अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी दिया। अल्लाह के वली की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर मुझे हाफिज कुरान बना दीजिए। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया हाफिज कुरान बनना है तो हाफिज कुरान के पास जाना चाहिए था, कारी कुरान बनना था तो कारी कुरान के पास जाना चाहिए था। मेरे पास किस लिए आए हो? वो नौजवान अर्ज करता है हुजूर मैंने सुना है कि वो तर है कि इस दर से कोई खाली नहीं लौटा है। ये वो दर है, इस दर से कोई खाली नहीं लौटा है। वो नौजवान अर्ज करता है कहा हुजूर अब तो हाफिज कुरान बन के जाऊंगा। अब ऐसे नहीं जाऊंगा, क्या बन के जाऊंगा? हाफिज कुरान बन के जाऊंगा। अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया ऐ नौजवान मदरसे वालों ने कितना साल बताया है? कहा 3 साल बताया है, 2.5 साल बताया है, 2 साल बताया है। अब अल्लाह के वली का जुमला मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया ऐ नौजवान जब मदरसे वालों ने 3 साल 2.5 साल 2 साल बताया है मैं तुझे 15 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। कितने महीने में? 15 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। अब वो नौजवान खानकाह के बाहर जाता है, टहल करके आता है, कहा यार कहाँ 3 साल था, 2.5 साल 2 साल 15 महीने हो गए। नौजवान खानकाह के बाहर जाता है, चक्कर लगाकर घूम करके फिर आ जाता है। अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी ने कहा ऐ नौजवान कुछ कहना चाहता है? ऐ नौजवान कुछ कहना चाहता है? नौजवान कहता का हुजूर कुछ नहीं कहना चाहता। का बोल क्या कहना चाहता? का हुजूर थोड़ा सा और जल्दी कर दीजिए। जल्दी जल्दी बोल दीजिए। का हुजूर थोड़ा सा और जल्दी कर दीजिए। अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी ने कहा ऐ नौजवान जा मैं तुझे 10 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा। 10 महीने में हाफिज कुरान बना दूंगा।
وہ نوجوان خانقاہ کے باہر جاتا ہے، چکر لگاتا، دل میں لگی تھی نئی نئی گھر میں دلہن انتظار کر رہی ہے، نئی نئی دلہن انتظار کر رہی ہے، وہ نوجوان چکر لگا کر کے پھر آ جاتا ہے، اب مانگنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، اب حضرت اسماعیل ملتانی کے قدموں کو پکڑ لیا، دبانا شروع کیا، دباتا جا رہا ہے، دباتا جا رہا ہے، اللہ کے ولی کی نظر پڑی، اے نوجوان کچھ کہنا چاہتا، کہا حضور کچھ نہیں کہنا چاہتا، کہا بولتا کیوں نہیں ہے، کیا کہنا چاہتا، کہا حضور گھر میں نئی نئی دلہن انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑا سا اور جلدی آپ بھی جلدی جلدی کیا کہا حضور تھوڑا سا اور جلدی کر دیجئے۔ حضرت اسماعیل ملتانی فرماتے ہیں نوجوان جا میں تجھے 7 مہینے میں حافظ قرآن، کتنے مہینے میں؟ 7 مہینے میں حافظ قرآن بنا دوں گا۔ مانگنے کا ڈھنگ بدل گیا، مانگنے کا طریقہ بدل گیا، اب مانگا جا رہا ہے، قدموں کو پکڑ کے دبا کر کے مانگا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ مجھے 10 روپیہ دیجئے، آپ فوراً نکال کر کے مجھے دے دیں گے، کیونکہ مانگنے کا ادب دیکھیے کس طریقے سے مانگا جا رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہمیں 10 روپیہ نکال، کیا آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اللہ کے ولی کے قدموں کو پکڑ کے دبا کر مانگ رہا ہے وہ نوجوان، کہا حضور تھوڑا سا اور جلدی کر دیجئے۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان کیا میں تجھے 2 مہینے میں حافظ قرآن بنا دوں گا۔ کتنے مہینے میں؟ 2 مہینے میں حافظ قرآن، بولو یار کتنے مہینے میں؟ 2 مہینے میں حافظ قرآن بن کے تیار۔ لیکن اب مت کہنا قید لگا دی، روک دیا گیا، منع کر دیا، کہا اب کہنا نہیں کہ اور جلدی کر دیجیے۔ اب وہ نوجوان ہے، دل میں لے کے لگی ہوئی ہے، اس کی طرف ہے، گھر میں نئی نئی دلہن انتظار کر رہی ہے، کہا یار اتنا جب اتنا ہو گیا ہے تو کہا 2 مہینے بچے۔ وہ نوجوان کا دل نہیں لگتا ہے، خانقاہ کے باہر چکر لگا کر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، خانقاہ کا جو دروازہ تھا وہاں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، جیسے ہی نظر پڑی کہا اے نوجوان ادھر آ، کہا نوجوان ادھر آ، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پہلے ہی منع کر دیا تھا، کہنا نہیں، کہا کچھ کہنا چاہتا ہے، کہا حضور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ کے ولی حضرت اسماعیل ملتانی نے فرمایا اے نوجوان بولتا کیوں نہیں ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے کہا حضور تھوڑا سا ہو جلدی، تھوڑا سا اور جلدی کر دیجئے۔ اب اللہ کے ولی حضرت اسماعیل ملتانی فرماتے ہیں اے نوجوان جا شہر ملتان کے اندر یہ اعلان کر دے آج جس کو بھی حافظ قرآن بننا ہے وہ آج فجر کی نماز حضرت اسماعیل ملتانی کے پیچھے ادا کر لے، وہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ اب وہ نوجوان چلا ہے، بستی میں یہ اعلان کرتا ہے جس کو بھی حافظ قرآن بننا ہے وہ آج فجر کی نماز حضرت اسماعیل ملتانی کے پیچھے ادا کر لے۔ لوگوں نے جب اس آواز کو سنا اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، تمام کے تمام جامع مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے جب حضرت اسماعیل ملتانی اللہ کے ولی نے بائیں جانب سلام پھیرا ہے تو جتنے بھی بائیں جانب مقتدی تھے سب حافظ قرآن بن جاتے ہیں، جتنے دائیں جانب مقتدی تھے سب حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ تب تو میں کہتا ہوں جب ولی کے خلاف پھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج قدر کی عالم ہے سرکار کا عالم، محتاج قدر کی عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے؟ قرآن کا پڑھنے والا، ہے نا؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت بھی تشریف فرمائے، حضرت کا بیان بھی مجھے کو سننا ہے، اور جو ہے 2-3 شعر چلتے چلتے نعت رسول کے مناظر فرمائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ زباں خوشبو لٹاتی ہے، سماعت جھوم جاتی ہے، زباں خوشبو لٹاتی ہے، سماعت جھوم جاتی ہے، کہ زباں خوشبو لٹاتے ہیں، سماعت جھوم جاتی ہے۔ ارے نبی کی نعت سننے سے
مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا۔ جب میں نے مصطفیٰ کو یاد کیا نماز میں، کعبہ میری نماز پر قربان ہو گیا، کعبہ میری نماز پر قربان ہو گیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، نمازوں میں خیال مصطفیٰ جب آنے لگتا ہے، یہ سنی کہتا ہے کہ نمازوں میں خیال مصطفیٰ جب آنے لگتا ہے، کہ نمازوں میں خیال مصطفیٰ جب آنے لگتا ہے، ارے مصلی مسکراتا ہے، عبادت جھوم جاتی ہے، مصلی مسکراتا ہے، عبادت جھوم جاتی ہے۔ اور نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی، قیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے گی۔ اور سجا لو اپنے چہروں پر رسول پاک کی سنت، اندھیری قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ چلانے لگتے ہیں، لیکن غریب کے لیے سرکار کا کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں شیخ جلیل کہ امیری پر نہ اتراؤ، امیرو غور سے سن لو، امیری پر نہ اتراؤ، امیرو غور سے سن لو، ارے غریبی دیکھ کر آقا کی رحمت جھوم جاتی ہے، غریبی دیکھ کر آقا کی رحمت جھوم جاتی ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع لگے گا تب آنا ہوگا تب سنائیں گے، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کے آگے کچھ بولا جائے۔ حضرت تشریف فرما ہے، آخری شعر آپ کو ملاحظہ کر لیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، اگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا، موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ ماں کا دل جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا، ان کو ہمیشہ خوش رکھنا، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما کرے گا، ان سے دعائیں لیا کرے گا، جب کہیں دعائیں قبول نہ ہوں اپنی ماں کے پاس چلے جانا، ماں سے کہنا اے میری ماں میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میرے لیے دعا کر دے۔ اگر تیری ماں نے تیرے حق میں دعا کر دیا تو اللہ تعالیٰ تیری ماں کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ ارے ماں کی دعا سے کتنے اللہ کے ولی بنتے ہیں، ماں کی دعا بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں سوتا ہوں تو پہلے